جی بچے میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی اور میرا خیال ہے کافی سارے بچے آ گئے ہیں، باقی گریجولی ایڈ ہوتے جائیں گے خود ہی. ہم اب اپنی آج کی جو ڈسکشن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. کل میں نے آپ کو دیے تھے لینگویج پلاننگ کا ٹاپک، پجن اینڈ کریولس. ہاں جی بس یہ دو ہی تھے، لینگویج پلاننگ اینڈ پجن اینڈ کریولس. تو کون اس کو کیا آپ کو اس میں سمجھ آیا؟ although we are going to read it from your book as well, but I want to check کہ آپ کی کیا پرسپشن ہے اور آپ کو اس میں سے کیا سمجھ آیا. firstly who will tell me about language planning? میں آئی میم. جی دو بچوں نے پوچھا ہے، ایک تو میوش نے اور دوسرا کون تھا؟ میم میں اریج. چلے اریج آپ بتائیں. میم لینگویج پلاننگ میں بیسیکلی وہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں ان میں ڈفرینٹ لینگویجز بولی جاتی ہیں. ملٹی لنگول بھی ہو سکتے ہیں کنٹریز اور بائی لنگول بھی، اور ایک ہی لینگویج بھی بولی جا سکتی ہے لیکن اس کے ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہوتے ہیں. تو جو گورنمنٹ ہے وہ کسی ایک لینگویج ویرائٹی کو یا ڈائلیکٹ کسی ایک لینگویج کے ڈائلیکٹ کو چوز کرتی ہے آفیشیل یوز کے لیے. تو وہ لینگویج پلاننگ کہلاتی ہے. اور اس میں ڈفرینٹ اسٹیجز تھی اس کی. پہلی اسٹیج جو تھی اس میں سلیکشن ہوتی ہے لینگویج کی، جس میں جو ہے وہ گورنمنٹ چوز کرتی ہے ایک لینگویج کو آفیشیل لینگویج کے لیے. اور یہ اسٹیج جو ہوتی ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہیں اس کو اپوز بھی کرتے ہیں. جیسے کہ انڈیا میں ہندی کی ایگزامپل تھی اس میں دی ہوئی کہ وہاں پہ جو ہے ہندی کے علاوہ مطلب کچھ ایریاز میں ہندی نہیں بولی جاتی تھی، مطلب انسٹیڈ آف ہندی لینگویج بولی جاتی تھی. تو اپوزیشن تھی وہاں پہ بھی. تو جو یہ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں یہ پولیٹیکل بیسس پہ لیے جاتے ہیں. اس کے بعد اس میں یہ تھا کہ اس کی کوڈیفیکیشن کا ایک سٹیپ ہوتا ہے، اسٹیج تھی اس میں لینگویج کو اسٹینڈرڈائز کیا جاتا ہے اور موڈیفائڈ کیا جاتا ہے گرامر کی ہیلپ سے. اس میں جو ہے اس کی جو ہے ریٹن ماڈلس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ کس طرح مطلب اس کی آرتھوگرافی کیا ہے لینگویج کی، رائٹنگ سسٹم کیسا ہے، اور اس کی جو اس کی ووکیبلری کو ڈکشنری کی ہیلپ سے جو ہے وہ بھی مطلب اس کو فائنلائز کیا جاتا ہے. اس کے بعد الیبوریشن کی سٹیج تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہے لینگویج جو ہے لینگویج ڈائلیکٹ اور جو لینگویج ورائٹی ہے وہ جب موڈیفائی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو ڈفرینٹ سوشل لائف کے ڈفرینٹ اسپیکٹس آف سوشل لائف میں اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے لیے انکریج کیا جاتا ہے، اور لٹریری ورک کے لیے مطلب اس کو یوز کرنے کے لیے انکریج کیا جاتا ہے. دین امپلیمنٹیشن اسٹیج تھی جس میں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتی ہے مطلب لینگویج کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اور ایریاز آف لائف میں. اینڈ دین ایکسیپٹینس تھی جس میں کہ اگین جیسے کہ فرسٹ اسٹیج میں سلیکشن کی اسٹیج میں ڈیفیکلٹی تھی گورنمنٹ کے لیے کو چوز کرنے میں، اسی طرح ایکسیپٹینس میں بھی گورنمنٹ کو یہ ڈیفیکلٹی اور پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے کیونکہ مطلب نیشنل آئیڈینٹی اس لینگویج کو صرف سوشل پرپز کے لیے نہیں بلکہ ایک نیشنل آئیڈینٹی کے طور پہ بھی ایکسیپٹ کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہ تھا اس میں لینگویج پلاننگ کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کر دی ہیں. اگر کوئی چیز مسنگ ہے اور آپ میں سے کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے، ناٹ دا تھنگز وچ ریچ ہیز ڈسکسڈ، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز مسنگ ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. Nothing is missing. اچھا ایک اور جو بات اس میں آپ کو بتاؤں گی وہ یہ کہ نیشنل لینگویج اور کیا ہوتی ہے یہ آفیشیل لینگویج، یہ الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جو نیشنل لینگویج ہے ہماری وہی ہماری آفیشیل لینگویج بھی ہے، بٹ آل آف دیز کین بی separate and any of the languages can be standardized. یعنی ایک جگہ پہ اگر بہت زیادہ لینگویجز بولی جا رہی ہیں تو ان میں سے زیادہ لینگویجز کو بھی اسٹینڈرڈائز کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مسٹ ہوتا ہے کہ جس لینگویج کو آپ آفیشیل بنائیں یا نیشنل بنائیں ان کو اسٹینڈرڈائز کرنا اور یہ سارے اسٹیپس ان کے لیے کرنا کمپلسری ہوتے ہیں.
ہمارے پاس جو یہاں پہ بک میں لینگویج پلاننگ کا ٹاپک ہے دیٹ از آن دا سیکنڈ پیج. اس کو کریں آپ ریڈ ذرا, اور اس کو میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کروں. اٹس ویری ایزی, اٹس ناٹ آن سیکنڈ بٹ پہلا پیج جیسے آپ پہلا لیف کو ہٹائیں دوسرے کو ہٹائیں تو دین یو ول کم ٹو ا پکچر. وہاں پہ ایک پکچر سی بنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے لینگویج پلاننگ. اس کو قصہ یا صوبیہ, مجھے اوپر اوپر جو بچے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی ریڈ کریں, بیکاز ایک ہی بچہ جو ہے وہ ہر دفعہ ریڈ نہیں کرے. آل آف یو شوڈ آلسو پارٹیسپیٹ ایٹ لیسٹ ان ریڈنگ. اگر آپ اس میں نہیں پارٹیسپیٹ کرتے تو آپ کو ریڈنگ تو کم از کم کیا کرے نا. ریڈنگ میں تو اٹس اے میکینیکل ایکٹیویٹی, اس میں تو کوئی آپ کا وہ برین بھی یوز نہیں ہو رہا ہوتا, اور اتنا زیادہ بچوں کو شوق ہوتا ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ ریڈنگ کے لیے بھی نہیں تیار ہوتے. جی جلدی کریں. Who will start it reading? I hope you have find you are at this page. Language planning. 232 ہے یہ پیج. May I, ma'am? Yes. Language planning. Perhaps because bilingualism in Europe and North America tends to be found only among minority groups, a country like the United States is often assumed to be single homogeneous speech community where everyone speaks English and all radio and television broadcasts and all newspapers use standard English. It appears to be a monolingual country. This is a mistaken view. It ignored the existence of large communities for whom English is not the first language of the home. As one example, the majority of the population in San Antonio, Texas, are more likely to listen to radio broadcasts in Spanish than in English. This simple fact has quite large repercussion in terms of the organization of local representative government and the educational system. Should elementary school teaching take place in English or Spanish? Consider Yes. a similar نہیں, question. اس کو اسٹاپ کریں یہاں پہ بچے. یس, یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے دیٹ از دا سیم. جب ہم بائی لنگوالزم اور ملٹی لنگوالزم کی بات کر رہے تھے تو اس وقت تو شاید یہ جو ہم نے ٹیکسٹ پڑھی تھی اس میں یہ نہیں آیا تھا, لیکن میں نے اس کو ڈسکس ضرور کیا تھا کہ کنٹریز بعض دفعہ اگنور کر دیتے ہیں اپنے اندر موجود بہت سی مائنورٹیز کی لینگویج کو. ایون بہت سی میجورٹیز لینگویجز کو بھی وہ اگنور کر دیتے ہیں, اینڈ دے declare that we are a monolingual country and we are a bilingual country. As in the case of England, میں نے آپ کو بتایا کہ انگلینڈ جو ہے وہ اس میں انڈین اور پاکستانیز ہی میرا خیال اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ ایٹ لیسٹ 50% تک تو اب تک پہنچ ہی چکے ہوں گے. چلے 50% نہ بھی ہوں تو دیر آر very large groups of people who migrated from other countries and they speak their own languages there. وہ وہاں پہ انگلش نہیں استعمال کرتے, وہ اپنی ہی لینگویجز بولتے ہیں اور ان کا اپنا ہی they live in particular areas and they have their own markets where they use their own language. جبکہ یہ جو ملک ہیں یہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں and they claim that they are a monolingual country. جیسے اگر انگلینڈ جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مونولنگول کنٹری ہے اور وہاں صرف انگلش بولی جاتی ہے, اسی طرح یہاں پہ انہوں نے جو ایگزامپل دی ہوئی ہے دیٹ از نارتھ امریکہ کی ایگزامپل ہے کہ وہاں پہ اسپینش اور انگلش دونوں بولی جا رہی ہیں, بٹ دے اسٹل کلیم دیٹ دے آر اے مونولنگول انگلش مونولنگول کنٹری. یہ تو بہت مطلب صرف انہوں نے اسپینش کا ذکر کیا ہے, اور بھی بہت سی لینگویجز وہاں پہ ہوتی ہیں. ایز ان دا کیس آف کینیڈا جو ہے وہ امیگریشن کرواتا ہے, تو آل دو کینیڈا میں وہ لوگ فرینچ اور وہ اپنے آپ کو بائی لنگول کنٹری کلیم کرتے ہیں کہ ہم فرینچ اور انگلش بائی لنگول کنٹری ہیں, بٹ اسٹل دے ہیو many
گروپس دیئر جو اپنی لینگویجز وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. سو دس از اے سارٹ آف پولیٹیکل تھنگ اور دس از اے گورنمنٹ ڈیسیژن کہ وہ کیا خود کو اناؤنس کرتے ہیں. لیکن لینگویج پلاننگ کی جو سچویشن ہے دس ہیپنس فیئر. اب یہ لوگ جو ہے نا جنہوں نے تو زبردستی امپوز کر دیا کہ ہم ہیں ہی یہ. لیکن اگر کچھ کنٹریز جو اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں کہ وی ہیو پیپل فرام ڈفرنٹ لینگویجز so then they have to make decisions. اب دو کی صورت میں بھی وہاں پہ یہ ایشو ہے کہ جی ایجوکیشن اسپینش میں ہونی چاہیے یا انگلش میں ہونی چاہیے, آفیشیل لینگویج جو ہے وہ کون سی ان میں سے ہونی چاہیے. تو where there are many languages or many language dialects as in the case of Pakistan آپ دیکھ سکتے ہیں, یا اور بھی بہت سی جگہ پہ ایسی سچویشنز ہیں. یورپ میں یوزلی یہ سچویشن تھوڑی کم ہوتی ہے if they have a little number of immigrants. تو وہاں پہ یوزلی جو ہے پورا ملک مونولنگول ہی ہوتا ہے. لیکن اب تو امیگرینٹس جو ہیں وہ ہر جگہ پہ کافی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو there is no country which can be called a monolingual one. So in the situation where many languages are being spoken in a country or in a state or in an area or in a province, so sorry, there was something falling down. کیا میں بات کر رہی تھی؟ Yes, if there is a situation where there are many languages or there are many language dialects being spoken in an area, تو وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ ایک لینگویج کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ آفیشیل لینگویج بناتے ہیں. اسی طرح نیشنل لینگویج کو بھی بعض دفعہ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. اب مطلب آفیشیل لینگویج اور نیشنل لینگویج کے آر ناٹ آلویز سیم, یہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں انگلش جو ہے وہ دیٹ از آلسو این آفیشیل لینگویج بٹ دیٹ از ناٹ آور نیشنل لینگویج, بلکہ وہ ایک فارن لینگویج ہے. ہم اس کو کہتے تو ہیں کہ سیکنڈ لینگویج ہے بٹ وہ for most of the people that is a foreign language. یہ foreign language اور second language کا difference جو ہوتا ہے that is also very different. اس کو بھی آپ انڈیویجول لیول پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کو کبھی مطلب ہمارے جو ملک کی سچویشن ہے اس میں فارن لینگویج اور سیکنڈ لینگویج جو ہے اس کا اسٹیٹس ڈفرینٹ ہے. اگر ایک کنٹری ایسا ہے جہاں پہ سارے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں اور سارے لوگوں کے پاس ایکول اپرچونٹیز ہیں, ایکول ایکسیس ہے کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کی, اسے استعمال کرنے کی, اسے سننے کی, تو تب وہ نیشنل لیول پہ ایک سیکنڈ لینگویج ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے جو انگلش ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے تو سیکنڈ لینگویج ہے. فار ایگزامپل اٹ کین بی اے سیکنڈ لینگویج فار us because we are exposed to this language since our childhood, اور یہ کہ ہم اسے آفیشیل لینگویج کے طور پہ بھی یوز کر رہے ہیں تو ہمارا کسی طرح پھر بھی ایکسپوئر ہے. بٹ فار many of the people who are not literate, who don't go to school or who are not directly related to offices, ان کے لیے یہ ایک فارن لینگویج ہی ہے. چلے اس بات کو اب ہم چھوڑ کے لینگویج پلاننگ کی طرف جاتے ہیں کہ لینگویج پلاننگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ بہت ساری لینگویجز استعمال ہو رہی ہیں اس میں سے آپ بڑا سوچ سمجھ کے جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کسی ایک لینگویج کو اور پھر اس لینگویج کے اندر اس کے کسی ایک ڈائلیکٹ کو اسٹینڈرڈائز کرتی ہے اور اس کو اسٹینڈرڈائز کر کے اس کو آفیشیل اسٹیٹس دیتی ہے. جی اس میں ایک اور ٹاپک بھی ہے, آئی ول ٹیل یو دیٹ کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابھی فورن سے نہیں ملے گا, بعد میں میں بتاؤں گی کہ وہ کہاں ہے. وہاں پہ اس میں اسٹینڈرڈ میں, آفیشیل میں اور نیشنل میں انہوں نے تھوڑا سا ڈفرینس جو ہے اس کو کلیئرلی لکھا ہوا ہے. اینی ہاؤ وی اسٹارٹ ریڈنگ فرام دی نیکسٹ. اب یہاں تک ہم نے دیکھ لیا ہے کہ
کنٹریز جو ہیں وہ ہاؤ دے ٹریٹ لینگویجز. کنسیڈر سے اسٹارٹ کریں بچے. Consider a similar question in context of Guatemala, where in addition to Spanish, there are 26 Mayan languages spoken. If in this situation Spanish is selected as the language of education, are all those Mayan speakers put at an early educational disadvantage within the society? Questions Questions of this type require answers on the basis of some type of language planning. Government, legal, and educational bodies in many countries have to plan which variety of language spoken in the country are to be used for official business. In یس Israel, ایک منٹ بچے. ہاں جی, یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس میں پرابلمس بھی ہوتے ہیں, لینگویج جب آپ چوز کر رہے ہیں تو دیر آر پرابلم. ظاہر ہے اگر آپ کی لینگویج ایک گروپ جو ہے وہ ایک لینگویج بول رہا ہے اور ایک دوسرا گروپ ایک اور لینگویج بول رہا ہے, اور آپ اس میں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں ون آف دا لینگویجز کو, آپ ایجوکیشنل لینگویج کے طور پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں, تو ظاہر ہے جو دوسرا گروپ ہے وہاں پہ رہ رہا جو کوئی اور لینگویج بولتا ہے تو وہ ایجوکیشنل ڈس ایڈوانٹیج ہوگا ان کو, کیونکہ ظاہر ہے ان کی لینگویج میں وہ لوگ ایجوکیشن حاصل نہیں کر رہے, جبکہ وہیں پہ رہنے والے وہ لوگ جن کی لینگویج جو ہے وہ ایجوکیشنل لینگویج بن گئی ہے تو ان کو اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے. تو سچ ڈیسیژنس ہیو ٹو بی ٹیکن ویری کیئرفلی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ اردو میڈیم اور انگلش میڈیم کا وہ چلتا رہتا ہے. وی آر ناٹ پروموٹنگ لوکل لینگویجز کے جی پنجابی میں پڑھائیں یا سرائکی میں پڑھائیں, لیکن ابھی فی الحال وی ہیو دس کانفلکٹ آف چوزنگ انگلش اور اردو, اور اس پہ بہت زیادہ ریسرچ اور ڈبیٹس اور گورنمنٹ لیول پہ بہت سے پلاننگ ہوتی رہتی ہے. جی آگے چلیں. in Israel, despite the fact that Hebrew was not the most widely used language among the population, it was chosen as the official government language. In India, the choice was ہیبرو کی بات ہو رہی ہے کہ کیا تھا, ان اسرائیل ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہیبرو واز ناٹ دا موسٹ وائڈلی یوز لینگویج, وہاں کی پاپولیشن کی لینگویج ہیبرو نہیں ہے, بٹ اٹ واز چوزن ایز دا آفیشیل گورنمنٹ لینگویج. اس کے بعد انڈیا کی بات ہے کہ ان انڈیا the choice was Hindi, yet in many non-Hindi speaking regions there were riots against this decision. اس decision پہ جھگڑے ہوئے یا فساد ہوئے, جو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اسی طرح میں نے آپ سے ڈسکس شروع میں کیا تھا کہ جیسے وہاں پہ ہندی کو اگر انہوں نے بنایا, چوز کیا ایز این آفیشیل لینگویج, تو وہاں پہ رائٹس ہوئے, لیکن ہمارے ہاں جیسے ہندی سے ملتی جلتی جو ہماری اردو لینگویج ہے, جس کو کہ ہماری نیشنل اور آفیشیل لینگویج بنایا گیا ہے, تو ہمارا اس لینگویج کے ساتھ کوئی مطلب اگر ہم پروونشل لیولز پہ دیکھیں تو بلوچستان سندھ میں شاید کچھ لوگ ہوں جو اردو کے نیٹو اسپیکرز ہوں, بٹ اف وی سی کے بلوچستان اور سرحد اور NWFP جس کو کہتے تھے اب اس کو کیا کہنے لگے ہیں KP کے, وہاں پہ اور پنجاب میں وی ڈونٹ ڈائریکٹلی ہیو اینی ریلیشنشپ ود اردو. اردو واز ایکچولی اے فارن لینگویج فار اس, ہمارے ایریا کی یہ لینگویج نہیں ہے, بٹ لینگویج جو پلان کرنے والے ہیں, جو ہمارے گورنمنٹ لیول پہ پولیٹیکل لوگ ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی اردو کو نیشنل لینگویج بنانا ہے, اور انہوں نے نیشنل بھی بنانا ہے, آفیشیل بھی بنانا ہے. اینڈ ہاؤ دے مینٹینڈ دس ان آور مائنڈس, اس پہ کنٹینیوس ایفرٹس ہوتی ہیں. مطلب ہمیں یہ سوچنے ہی نہیں دیا جاتا, وی آر since our birth we are convinced کہ اردو جو ہے وہ ہماری نیشنل لینگویج ہے, we have to love this language, we have to learn this language, we have to make this language prosper. تو حالانکہ یہ
ہماری اس خطے کی لینگویج نہیں ہے. بٹ آل آف دس پلاننگ جو کہ کی جاتی ہے کہ ہمیں ٹو میک اس ریکگنائز اینڈ ٹو میک اس فیل دیٹ دس از آور اون لینگویج, اس پہ جو ایفرٹ ہوتی ہے وہ ساری لینگویج پلاننگ کا ہی حصہ ہے. جی آگے چلیں. The process of language planning may be seen in a better light when full series of stages is implemented over a number of years. A good modern example has been provided by the adoption of Swahili as the national language of Tanzania in East Africa. There still exists a large number of tribal languages as well as the colonial vestiges of English, but the educational, legal, and government system have gradually introduced Swahili as the official language. The process of سواہلی کی بات کریں گے ہم. افریقہ میں سواہلی کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے ایز اے آفیشیل لینگویج, اور آفیشیل ہے اور نیشنل لینگویج بھی ہے. ایک منٹ ذرا میں اس کو دیکھوں. دا پروسیس آف لینگویج پلاننگ میں بی سین ان دا بیٹر لائٹ when the full series. اچھا شروع میں یہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو افریقی بیچارے ہیں ان کا بھی جو اسٹوری ہے دیٹ از ناٹ ڈفرینٹ فرام امریکہ. میں نے آپ سے بات کی ہوئی ہے نا ریڈ انڈینز اور امریکہ اور یہ ساری. یس میم. جی میم. تو ان کی بھی سٹوری ویسی ہی ہے. دے ہیو بین آکوپائڈ بائی, یہ ویسے تو ڈسکور تو نہیں ہوئے تھے ظاہر ہے. یہ وہ امریکنز جو تھے ریڈ انڈینز اور وہ جو قبیلے امریکہ میں رہتے تھے وہ تو ڈسکور ہوئے تھے بیکاز دے ور لیونگ سیپریٹلی فرام دا ہول ورلڈ. لیکن یہ لوگ اس ورلڈ میں رہتے ہوئے بھی یہ انگریزوں کے اس میں ان کی کالونیز کے طور پہ یا ان کے رول کے انڈر یہ لوگ رہے ہیں. تو انگلش ہی بلکہ ابھی بھی ان کا اپنا کوئی رائٹنگ سسٹم نہیں ہے. دے یوز دی انگلش الفابیٹس. ایون اگر سواہلی کو انہوں نے اپنی نیشنل یا آفیشیل لینگویج بنا بھی لیا ہے بٹ اسٹل دے یوز دا سیم الفابیٹک سسٹم. تو the process of language planning may be seen in a better light when the full series. کہاں سے پڑھ رہے تھے ہم؟ Yes, a good modern example has been provided by the adoption of Swahili as the national language of Tanzania in East Africa. There still exist a large number of tribal languages as well as the colonial vestiges of English, but the educational, legal, and government systems have gradually introduced Swahili as the official language. ٹھیک ہے. سواہلی کو ایسٹ افریقہ میں تنزانیہ میں پرٹیکولرلی انہوں نے آفیشیل لینگویج کا درجہ دے دیا ہے ان اسپائٹ آف دی ایگزسٹنس آف دی ریمیننگز آف انگلش اینڈ ان اسپائٹ آف دی presence of many other tribal languages. وہاں پہ سواہلی جو ہے وہ بن گئی ہے ان کی ایک آفیشیل لینگویج. اینڈ اس کے بعد اس نے کیا ڈسکس کیا ہے؟ دا پروسیس آف سلیکشن. جی سلیکشن سے شروع کرتے ہیں اس کو. دی پروسیس آف سلیکشن, کسی ایک لینگویج کو چوز کیا جاتا ہے فالوڈ بائی کوڈیفیکیشن. اس کے بعد اس کی کوڈیفیکیشن کی جاتی ہے. کوڈیفیکیشن میں کیا ہوتا ہے جی کہ بیسک گرامر, ڈکشنریز, مطلب رائٹنگ کا جو بھی کام ہے اس کے رائٹنگ ماڈلز کا مطلب کہ اس کا رائٹنگ سسٹم اڈاپٹ کیا جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی بات کی کہ افریقہ میں جتنی بھی لینگویجز ہیں وہ لکھنے کے لیے رائٹنگ سسٹم جو ہے وہ انگلش الفابیٹ سی موسٹ آف دا ٹائم. کچھ افریقی ممالک جو ہیں وہ تو عربک ہیں تو ظاہر ہے وہ عربی رسم الخط جو ہے وہ یوز کرتے ہوں گے. لیکن جو باقی زیادہ ہیں جو زیادہ تر برٹش کالونیز رہی ہیں وہاں پہ لینگویج جو بھی بولے لیکن اس کو لکھا انگلش الفابیٹس میں ہی جاتا ہے. جی تو یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ کون سا رائٹنگ سسٹم یوز کیا جائے گا. اس کے بعد کیا ہے جی دی پروسیس آف الیبوریشن فالوز. جب اس کے بعد آتی ہے اسٹیج دیٹ از الیبوریشن.
الیبوریشن میں کیا ہوتا ہے جی کہ سارے آسپیکٹس آف سوشل لائف میں ہر جگہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ میڈیا میں وہ سوشل ہو یا وہ پرنٹ ہو یا وہ الیکٹرانک ہو، جو بھی ہو اس میں اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کا لٹریری ورک، اس مشاعرے کروائے جاتے ہیں، اس میں لٹریچر لکھنے کو پروموٹ کیا جاتا ہے. جیسے شاعروں کے یا ادیب جو ہوتے ہیں ان کے اسکالرشپس جو ہیں وہ فکس کیے جاتے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے گورنمنٹ جو ہے وہ لٹریری ورک کو، مطلب شاعروں کو، ادیبوں کو کانفرنسز کروائی جاتی ہیں. یا جیسے میں نے وہ شاید آپ کو نہیں اگزامپل دی تھی، اکیڈمیز ہوتی ہیں، اور وہ اکیڈمیز جو ہیں وہ یہ اکیڈمی نہیں ہوتی جس میں آپ لوگ جا کے ٹیوشن پڑھتے ہیں، بلکہ دیٹ اکیڈمی از فار ریسرچ اینڈ ادر sort of activities to promote language. جیسے ہمارے ہاں اردو کی پروموشن اگر ہم نے کرنی ہے تو اسلام آباد میں اگر آپ کبھی گئے ہوں تو یو ول فائنڈ جہاں پہ ایچ ای سی کے آفیسز ہیں اس کے ارد گرد ہی ول فائنڈ سائن بورڈ جس پہ لکھا ہوتا ہے اردو اکادمی، ناٹ اکیڈمی بٹ اکادمی، جو کہ اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے. اور وہ اردو اکادمی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، دیٹ از ایٹ فیڈرل لیول، پروونشل لیول پہ بھی اس کے آفیسز ہوں گے لاہور میں یا جو بھی ہمارے پروونشل کیپٹلز ہیں، وہاں پہ یہ ساری پروموشن کی پلاننگ ہوتی ہے اور یہ ساری پروموشن کی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. اچھا جی، کیا ہے پھر اس کے بعد؟ یس، اور پھر ایکسیپٹنس جو ہے اس کو کیسے آپ نے مینٹین کرنا ہے کہ لوگ اس پہ ریٹیلیٹ نہ کریں. پیپل کیپ آن ایکسپٹنگ دس کہ یہی ہماری، جیسے اب ہم اس سے ہل نہیں سکتے. وی آر tuned in a way, we are trained in a way since our childhood کہ ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتے کہ اردو ہماری لینگویج نہیں ہے. ہم اس چیز کو، ہمیں مطلب بچپن سے ہی ٹرینڈ اس طرح کیا گیا ہے کہ ہم نے دل سے یہ تسلیم کیا ہوا ہے کہ اردو جو ہے وہ ہماری جان ہے، ہماری عزت ہے. اینڈ وی ایسوسیٹ دیٹ ود آور with the love for our country as well. تو اس طرح ایکسیپٹنس مینٹین کرنا جو ہے that is also part of this is the last کیا کہیں گے اسٹیج جہاں پہ باقی آپ نے سارے کام کر لیے اور آخر پہ آپ نے صرف ایکسیپٹنس جو ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. جی ٹھیک ہے. آخر میں بس وہی لائن ایک لکھی ہوئی ہے، کہاں گیا، acceptance is the final stage when a substantial majority of the population have come to use the standard and to think of it as the national language, playing a part is not only in not only social but also national identity. So we are made to think that this is our social and national identity as well. So the part of language planning is finished here, and I don't think that there is anything difficult in it. It was very easy topic. And now we move to Pidgin and Creoles. So who will tell me about pigeons? Pigeons کیا ہوتے ہیں؟ میں بتاؤں؟ جی جی بتائیں. میم یہ کچھ پریکٹیکل مطلب جو یوزز ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیولپ کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک لینگویج کی ورائٹی ہوتی ہے جس کو ہم پیجن کے طور پر ڈسکرائب کرتے ہیں. ہم اس کو سارٹ آف کنٹیکٹ لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر مطلب بزنس یوزز کے لیے ہم اس کو دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں یا گروپ آف پیپل ہے جن کا بہت زیادہ آپس میں کنٹیکٹ رہتا ہے، لیکن وہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کی لینگویج کو نہیں جانتے، تو ایک وہ مطلب اس کے لیے ایک الگ سے لینگویج جو ہے ورائٹی اس کو چوز کر لیتے ہیں، جس کو مطلب وہ پھر اپنے کنٹیکٹ کے لیے اور کنورسیشنز کے لیے یوز کرتے ہیں.
اور اس کا جو اوریجن ہے وہ چائنیز ورژن آف انگلش ورڈ بزنس سے لیا گیا ہے. فار ایگزامپل جو کہ پاپوا نیو گائنا میں یہ جو تھا یہ وہاں پر 800 لینگویجز تھی ڈفرینٹ، اور جس میں آفیشیل بزنس کے لیے انہوں نے پھر آفیشیل بزنس کے لیے ایک انہوں نے پجن کریٹ کیا یا ڈیولپ کیا جس کو ٹاک پجن بولا. ٹاک پیزن ہے شاید. جی یو آر ناٹ آڈیبل ٹو می. Yes, perhaps there is a signal issue. اور کون بچہ اس میں کچھ ایڈ کرے گا؟ میم میں آئے. Yes. Ma'am, I'm gonna say something. Yes, Sumla. Ma'am, it is a sort of contact language اور اس کو پرٹیکولرلی جو ہے نا بزنس لینگویج کے طور پہ تب لیا جاتا تھا پہلے. مطلب لوگ جو ہے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے صرف بزنس میں اس کو یوز کرتے تھے. اور یہ جو لینگویج ہے اس کی کوئی پراپر سنٹیکس، گرامر یا ووکیبلری نہیں ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے نا نیٹو اسپیکرز بھی نہیں ہوتے ہیں. مطلب کہ کوئی خاص اس کی لائک ہسٹری نہیں ہے. اور اس میں ہم لوگ انفلیکشنل مورفیمز وغیرہ نہیں یوز کرتے، جیسے ہم پوزیشن کو شو کرنے کے لیے، پلورل بنانے کے لیے، یا پھر ریگولر جو مطلب ہم وہ ای ڈی والے فکسز ہوتے ہیں اس طرح کے بھی نہیں یوز ہوتے. اور میم بس یہی تھا. اور کچھ ریجنز جو ہے نا لائک ہم نے پاپوا نیو گینا کی بات کی آئی گیس، تو وہاں پہ جو لوگ تھے 800 لینگویجز وہاں پہ بولی جاتی تھی، لیکن انہوں نے بزنس لینگویج کو نا ٹاک پجن جو تھی اس کو کنسیڈر کیا تھا، اور وہ اس کو ایز اے مطلب پجن لینگویج یوز کر رہے تھے اس ٹائم پہ. جی اریجا آپ میم اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو پیجنس ہوتے ہیں اس میں جو ووکیبلری آئٹمس ہے ایک لینگویج مطلب کچھ ووکیبلری آئٹمس ایک لینگویج سے لیے جاتے ہیں اور کچھ ایک لینگویج سے لیے جاتے ہیں. دین دیز کنٹینٹس آر کمبائنڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر. مطلب ان دونوں لینگویجز سے لے کے پھر ایک مطلب لینگویج بنائی جاتی ہے تاکہ اپنی ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ایسا کچھ بھی تھا اس میں. ٹھیک ہے جی. جی میوش آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ میم میری کریکٹرسٹکس رہ گئی تھی، پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی کال. بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ جو بتا رہی تھی وہ آگے سے پھر باقی بچوں نے اس کو کر دیا ہے کمپلیٹ. وہی بتانی ہوں گی آپ نے بھی ظاہر ہے جو دوسروں نے بتائی ہیں. ہیو یو لسن ٹو دیم آل؟ نو میم، لاسٹ پہ زملہ جب بول رہی تھی ٹاک پزم کے بارے میں اور اریج کے بارے میں وہ ٹھیک ہے. اور کیا ہے جو رہ گیا ہے جو آپ بتانا چاہ رہی ہیں؟ if there is anything which is missed then you can add. میم اس میں یہ بھی تھا کہ جو ای ڈی اس میں ہوتے ہیں آپ کے پاس ای ڈی سفکسز ہوتے ہیں جو کہ پاس کو شو کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، وہ یہ جو پجنز ہوتے ہیں ان میں مسنگ ہوتے ہیں. ان میں وہ لمیٹڈ ووکیبلری ہوتی ہے، بہت زیادہ ووکیبلری نہیں ہوتی تاکہ اس کو کمپلیکس نہ بنایا جا سکے، وہ مطلب ایزی ٹو یوز ہو. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بھی میرا خیال ڈسکس کر دیا تھا زملہ نے. ایک تو وہ تھا کہ انفلیکشنز نہیں ہوتی اس میں. ای ڈیز آلسو سارٹ آف انفلیکشن کے جب آپ پاسٹ میں جاتے ہیں تو آپ ای ڈی کو یوز کرتے ہیں، اس کو انفلیکٹ کر کے کسی بھی ورب کو انفلیکٹ کر کے آپ اس کو پاسٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ انفلیکشن کیا ہوتی ہے کہ آپ اس میں ایس کو ایڈ کر کے آپ سنگولر سے پلورل اگر بناتے ہیں تو دیٹ از آلسو a sort of inflection. مطلب آپ بیگز سے بیگز بنا رہے ہیں، سیکس سے سیکس بنا رہے ہیں، تو ایسی چیزیں. اور اس کے علاوہ جو ہم اپوسٹرافی یوز کر کے ایس یوز کرتے ہیں وہ بھی اس میں نہیں ہوتا.
मैम मतलब फंक्शनल जैसे मॉर्फीम्स भी इसमें था, फंक्शनल मॉर्फीम्स के बारे में, कि जब फंक्शनल मॉर्फीम्स जो होते हैं जो कि टेक प्लेस करते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम को, और मतलब इसमें ये होता है कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द फॉर्म ऑफ यू टू यूर, या जैसे हम इंग्लिश फ्रेज में कहते हैं कि इट्स योर बुक, तो वो जो इंग्लिश बेस्ड पिजन्स होते हैं तो वो यहाँ पर फिर बोलते हैं कि दिस बुक बिलोंग्स टू यू, इस तरह करके, एंड वो जो वर्ड होता है उसको उसका वर्ड ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं एक दूसरी फ्रेज को प्रोड्यूस करने के लिए कि बुक बिलोंग यू। ठीक है जी। जैसे मैं अपॉस्ट्रोफी की बात कर रही थी, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू दैट। इसके बाद मैंने यही बात ही करने वाली थी कि जैसे हम लोग किसी की ओनरशिप को यूज करने के लिए वो यूज एन अपॉस्ट्रोफी विच इज फॉलोड बाय एस, तो वो भी इसमें यूज नहीं किया जाता। और इसी तरह जैसे हम योर या माइन कहते हैं, वो भी, या माई कहते हैं, वो भी इसमें यूज नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जगह ये कहा जाएगा कि दिस इज अरीज, बुक ऑफ अरीज, या बुक बिलोंग्स, या बुक बिलोंग अरीज। बिलोंग्स भी नहीं, एस यूजुअली हम इसमें चूंकि उसको नहीं कर रहे, कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, जस्ट वी हैव टू कन्वे द मीनिंग। एक बात और कि ये लैंग्वेज वेराइटी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैविश ने शुरू में कहा कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज वेराइटी, दिस इज नॉट अ लैंग्वेज वेराइटी। दिस इज लैंग्वेज वेराइटी वो होती है जो किस मतलब एक लैंग्वेज है, वी हैव एन एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेज, उसके अंदर उसकी जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं उनको हम वेराइटीज कहेंगे, जिनको कि हम डायलेक्ट्स भी कहते हैं। तो ये लैंग्वेज वेराइटी नहीं है, ये एक लैंग्वेज है जो कि फंक्शनल पर्पसेस के लिए या बिजनेस के तौर पे इसको, बल्कि इसको लैंग्वेज कहना भी नहीं चाहिए असल में तो, लेकिन चलें फिर भी हम इसको कॉन्टेक्ट लैंग्वेज कह देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें मिसिंग होती हैं जो कि एक लैंग्वेज में होनी चाहिए। आप लोगों ने साइकोलिंग्विस्टिक्स नहीं पढ़ा हुआ मेरा ख्याल है अभी तक, नेक्स्ट सेमेस्टर में शायद पढ़ रहे हैं, और शायद मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ। उसमें ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी कि जब आप एक बेबी जो है वो जब लैंग्वेज, लेकिन आपने एलएडी या यूनिवर्सल ग्रामर का कोई आइडिया है आपको? फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है आपने? कुछ इस किस्म का बताया है मैंने आपको? मेरा ख्याल है कि बताया था। यस मैम, एलएडी का यस बताया था मैम कि बताया था। डिवाइस होती है और उसमें हमारी सारी जो ग्रामर होती यूनिवर्सल ग्रामर इनबिल्ट होती है हर इंसान के अंदर, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इनबिल्ट एक उसके अंदर सांचा बना हुआ है लैंग्वेज का, जिसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली वो उसमें फिक्स होती जाती हैं। अब जो भी लैंग्वेज जिसका भी एक्सपोजर देंगे, मतलब उसमें उस सांचे के अंदर प्रेपोजिशंस को डिटेक्ट करने के लिए भी की डिटेक्शन भी हो रही है, उसमें आर्टिकल की डिटेक्शन भी हो रही है, उसमें वर्ब की डिटेक्शन भी हो रही है, उसमें टेंस की डिटेक्शन भी हो रही है, उसमें एडजेक्टिव की डिटेक्शन भी हो रही है, कि इस जो भी जिस लैंग्वेज का भी एक्सपोजर दिया जाता है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं उन सब की डिटेक्शन के लिए वो जो हमारे अंदर डिवाइस पहले से मौजूद है उसके अंदर कैपेबिलिटी मौजूद होती है। जैसे हमारी लैंग्वेज में आर्टिकल्स हम यूज नहीं करते, वी डोंट यूज ए एंड दी एंड एन विद नाउन्स। कुछ लैंग्वेजेस में करते हैं, यूरोपियन लैंग्वेजेस में खास तौर पे, अंग्रेजी में है, नॉर्वेजियन में है, डेनिश में है, इन सब लैंग्वेजेस में आर्टिकल्स होते हैं। तो जहाँ पे आर्टिकल्स हैं वहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे नहीं है नहीं होंगे। और फिर वो जो सिस्टम है अंदर मौजूद हमारे, वो अपने आप को चेंज करता है और चेंज करके खुद को फिक्स कर लेता है, ट्यून कर लेता है खुद को उस सिस्टम के मुताबिक, उस लैंग्वेज के सेंटेंसेस के मुताबिक। ये पिजन से हट के मैं बात कर रही हूँ, और ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि इसको हमने थोड़ी देर बाद डिस्कस करना है। ठीक,
تو لینگویجز جو پراپر لینگویجز ہیں نا، جیسے جو چل رہی ہیں آلریڈی، اردو، فرینچ، انگلش، پنجابی، سرائکی، پشتو، یہ ساری لینگویجز جو ہیں یہ ان میں ان کے پورے پورے ڈیولپڈ سسٹمز ہیں، اور جب یہ انہیرٹ ہوتی ہیں تو وہ سسٹم بھی پورے کا پورا انہیرٹ ہو جاتا ہے آگے. لیکن یہ جو کانٹیکٹ لینگویج ہے جس سے ہم پیجن کی بات کر رہے ہیں، دس از جسٹ فار دا پرپز آف کنویئنگ اے میسج. جیسے وہ ایک کوئی ٹیلی گراف یا کوئی ٹیلی گرام لکھا جاتا تھا، اب تو شاید وہ اتنا یوز نہیں ہوتا. میرا دل چاہتا ہے ویسے کہ یہ میرا خیال ہے پوسٹ آفس والے شاید یہ بھیجتے تھے، یا ٹیلی فون آفس والے یہ بھیجا کرتے تھے. یو ہیو جسٹ ٹو ٹائپ 2 or 3 sentences and send to the person just to convey the meaning. اس میں کوئی سینٹینس نہیں ہوتا تھا، کوئی سینٹینس اسٹرکچر نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اتنا سا 2-3 ورڈ ٹائپ کر کے ان کو سینڈ کر دیا جاتا تھا کہ آپ جو میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ کنوے ہو جائے. آپ میں سے کسی کو کبھی ایکسپیرینس ہوا ہے ٹیلی گرام بھیجنے کا؟ ٹیلی گرام ہی ہوتا ہے شاید وہ، یا سنا ہے کبھی ٹیلی گرام کے بارے میں؟ Ma'am, yes, I have heard about it, ہوں but it's an app now. ہوں It's an application. ہوں. Nothing else I know. No, I'm not talking about that app. I am talking about the actual telegram that was used, I think, by the post office. یا تو یہ ٹیلی فون والے جو ہوتے ہیں ان کے آفس سے جا کے ٹیلی گرام ہوتا تھا، یا پھر یہ جو ہوتے ہیں، مطلب اب تو وی ہیو ایڈوانس فارم آف ٹیلی گرام، وی ہیو میسجز، وی ہیو فونز ویئر وی کین سینڈ ٹیکسٹ میسجز. اب تو وہ ٹوٹلی ہو گیا نا ریپلیس ناؤ وی. لیکن پرانے وقتوں میں جب یہ ہمارے پاس وی ڈیڈنٹ ہیو موبائل فون اینڈ اٹس ناٹ ویری فار اوے فرام ناؤ، مطلب ہمارے پاس جو موبائل فونز ہیں یہ تو جسٹ کوئی 20 ایئرس پہلے ہی آئے ہوں گے نا. جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ 30-40 سال پہلے آ گئے ہوں گے. ہمارے پاس جو ہے زیادہ کامن یہ کوئی 20 ایئرز اگو ہی ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے جو تھا وہ ٹیلی گرام ہی یوز ہوتا تھا ٹو کنوے اینی میسج ٹو فار اوے پلیسز. مطلب دس واز اے سارٹ آف اے کوئک کنوے آف میسج. تو اس میں بھی اسی قسم کی پیجن جیسی لینگویج ہی یوز کی جاتی تھی. بٹ دا ڈفرنس واز دیٹ کہ پیجن یوز ہو رہا ہے جب دو بندے جو بات کر رہے ہیں ان کی لینگویجز ڈفرینٹ ہیں. وہ ٹیلی گرام جو تھا وہ تو ظاہر ہے آپ نے اپنے کسی کو بھیجنا ہے، دیٹ واز اس میں اور اس میں یہ فرق ہے. ریزیمبلنس کیا ہے؟ ریزیمبلنس صرف یہ ہے کہ اس میں بھی جیسے ایک سینٹینس کے سارے کانٹینٹس موجود نہیں ہوتے تھے اسی طرح اس میں بھی نہیں ہوتے. آپ فار ایگزامپل کسی ہمیں تو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم کسی پٹھان کوئی فار ایگزامپل ہم گئے ہیں ادھر کے پی کے بارڈر پہ گئے ہیں، یا کے پی کے اندر ہی چلے گئے ہیں بیکاز دیٹ از آور کنٹری، تو ہم وہاں پہ کوئی چیز اپنی گڈس لے کے گئے ہیں جو ہم وہاں پہ بیچنا چاہ رہے ہیں، تو وی کین جسٹ یوز کے جی پوٹیٹوز یا آلو کہہ لیں، یا وہ ورڈ جو وہ آلو کے لیے یوز کرتے ہیں. آپ کہیں جی کہ آلو 20 روپیز کے جی، یعنی اتنا ہی آپ صرف کہیں گے تو دس ول کنوے یور میسج کہ میرے پاس آلو ہیں اور یہ میں 20 روپیز پر کے جی پہ بیچنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو اس طرح جب آپ ٹریڈ پرپزز کے لیے اپنی لینگویج کو، یا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا بہت ہی چھوٹا سا کانٹیکٹ ہے، most of the time in 99% cases this is used for trade purposes کہ ٹریڈ کے لیے آپ کو پیجن کی ضرورت پڑتی ہے. بٹ in other cases جیسے آپ اس کے لیے بھی جا سکتے ہیں نا، سیاحت کے لیے بھی، ٹورزم کے لیے بھی جا سکتے ہیں، تو وہاں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. بٹ بیکاز بیسیکلی 99% ٹائمز جو ہے اس کو
ٹریڈ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو ٹریڈ لینگویج بھی کہتے ہیں. اور پھر وہ وہی بات کہ اس میں لینگویج کے جو پورے کے پورے فیچرز ہیں وہ نہیں ہوتے. اس میں موسٹلی آپ جو دو قسم کے ورڈز ہوتے ہیں، ایک فنکشن ورڈز ہوتے ہیں اور دوسرے کون سے ہوتے ہیں؟ کسی بھی لینگویج کی وکیبلری میں 2 ٹائپس آف ورڈز ہوتے ہیں نا، ایک فنکشن ورڈز ہوتے ہیں اور دوسرے Like, ma'am, Content words. content words. کانٹینٹ ورڈز. تو اس میں بیسیکلی کانٹینٹ ورڈز کی پریزنس ہوتی ہے، ناٹ مطلب فنکشنل ورڈز جو ہیں وہ مسنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اب ہم یہاں سے پیجنز کو پڑھ بھی لیتے ہیں. جی کون پڑھے گا؟ اور اس کی چھوٹی موٹی اور باتیں جو آپ نے اس میں بھی سنی ہے لیکچر میں بھی، کہ یہ ایکچولی چائنیز میں پجن جو ہے وہ بزنس کو کہا جاتا ہے، تو بزنس لینگویج کے لیے پجن کا ورڈ اس لیے یوز کیا گیا، اس لیے استعمال کیا گیا. ٹاک پجن جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ تر جو یہ پتہ نہیں انگلش بیسڈ ہے یا نہیں ہے، زیادہ تر جو پجنس ہیں وہ انگلش بیسڈ ہوتے ہیں. انگلش بیسڈ کا مطلب یہ کہ ان میں سے ون آف دا لینگویجز جو ہے وہ انگلش ہوتی ہے زیادہ تر کیسز میں. ویسے تو کوئی بھی ہم پشتو اور پنجابی کو ملا کے بھی پجن بنا سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو اس، لیکن جو مشہور پجنز ہیں نا جن میں زیادہ ہوتی ہے. چائنا کا نام اس لیے آتا ہے کہ کیونکہ چائنیز ٹریڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اس وقت پوری دنیا میں، جو ٹریڈ ہو رہی ہے سب سے زیادہ وہ چائنا سے ہو رہی ہے. امریکہ بے شک چائنا کا جتنا بھی بڑا دشمن ہو یا حریف ہو، لیکن امریکہ میں بھی جو پروڈکٹس ہیں وہ ایک مطلب کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے ایک چھوٹے سے ٹوائے سے لے کے آپ کے کلوتھز اور آپ کی مشینری اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چائنا سے ہی جا رہی ہیں. اینڈ چائنا میکس پروڈکٹس آف ویری ڈفرینٹ کوالٹیز. مطلب ہمارے ہاں جو پروڈکٹس آتی ہیں وہ پھر اپنا کسٹمر دیکھ کے پروڈکٹس بناتا ہے نا، اور ان کی پرچیزنگ پاور دیکھ کے. ہمارے ہاں یوزلی یہ بات بھی تھوڑی سی میں آپ کو آؤٹ آف دا وے ہی بتا رہی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ چائنا کی چیز ہے تو خراب ہو جاتی ہے. ایسا کوئی ہے نا ہمارے وہ بنا ہوا کہ جی یہ چائنا کا مال تھا اس لیے خراب ہو گیا. Yes, ma'am. تو دس از فار دا ریزن فار دس از کہ ہم جتنے پیسے لگاتے ہیں پھر ہمیں چیز بھی ویسی ملتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو جو مطلب جہاں کے لوگوں کی پرچیزنگ پاور زیادہ ہے ان لوگوں کے لیے وہ چیزیں بھی اتنی ہی پائیدار بناتے ہیں. مطلب دے ہیو ان ون تھنگ، اگر وہ ایک بیگ ہی بنا رہے ہیں تو ایک بیگ میں بھی they have different qualities. 100 روپیز سے لے کے وہ $2000 تک کا بیگ بناتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ پھر جو ملک جتنی کیپیسٹی رکھتا ہے اتنی چیز خریدتا ہے. تو ہم لوگ بےچارے جو کہ سب سے لوئسٹ کوالٹی کی چیز خریدتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ خراب بھی جلدی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جی چائنا کی تھی اس لیے خراب ہو گئی ہے. تو جو پجن کا ایک ورڈ کا یوز ہونا ہے ٹریڈ لینگویج کے لیے، دیٹ از بیکاز آف دی پریزنس آف چائنا ان ایز اے باس آف ٹریڈ یو کین سے. جی چلیں اب اس کو پڑھیں آپ پجن اینڈ کریول سے، اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ. کتنا بڑا ہے یہ، اس کے اندر کریول بھی شامل ہے. Yes, ma'am. چلیں کچھ تو پڑھے نا اس کو. یس اسٹارٹ اٹ. May I, ma'am? یس. Okay. Pigeons and creoles. In some areas, the standard chosen may be a variety which originally had no native speakers. For example, in Papua New Guinea, نیو most گینی. of نیو New گینی. Guinea. Okay, ma'am. Most official business is conducted in talk pigeon.
a language sometimes described as Melanesian Pidgin. This language is now used by over a million people, but it began as a kind of contact language called a pidgin. एंड मैम हम्म नेक्स्ट वही यहाँ पे एक बात लिखी हुई है जो मैं विष्णु भी बोली थी. अ पिजन इज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज e.g. इंग्लिश which developed for some particular purpose such as trading. हम्म Practical purpose. हम्म Among ठीक groups of people who had a हम्म lot of contact but who did not know each other's language, as such, it would have no native speakers. The origin of the term pigeon is thought to be from a Chinese pigeon version of the English word business. ठीक है. यहाँ तक मेरा ख्याल है चीजें सारी क्लियर ही हैं. इसमें है कुछ चीज मुश्किल? अच्छा, वेराइटी की बात कर रहे थे. ऑल दो दे यूज द वर्ड वेराइटी फॉर इट. वेराइटी ऑफ लैंग्वेज की टर्म जरूर वो यूज करते हैं, बट दिस इज मिसलीडिंग एंड मिसगाइडिंग. क्योंकि लैंग्वेज वेराइटी जब आप किसी चीज को कहते हैं ना, तो देन यू you believe that or you accept that is a language. variety भी तो language ही है ना, but this is not actually language. तो ये word जो है, this is a bit misleading, although people use this word to uh, uh, to describe it. लेकिन I will not recommend this word for you, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको आपके कॉन्सेप्ट को खराब कर सकता है. ठीक है Okay, ma'am. Should I जी. continue? यस. Okay, यहाँ ma'am. तक किसी को कोई इशू है तो आप पूछे. मेरा ख्याल है इसमें वही चीजें हैं जो हमने डिस्कस कर ली हुई हैं. है किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज जो आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं? No, ma'am. अच्छा, इट्स नॉट दिस इज नॉट एन ऑफर ओनली फॉर नाउ. अगर आप बाद में भी इसको पढ़ते हैं और इसमें कोई मसला होता है तो आप उसको नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं. अगर आपको भूलने का डर हो तो इवन यू कैन write it on a page, or you can send me a message, or you can have it with you कि हम next lecture में ये question करेंगे मैडम से और ये समझेंगे. So if even you have some questions from your previous lessons, so we can discuss. Even we can have some time if you suggest. अगर आपको कोई problem होती है तो हम हर lecture के end में एक ऐसा time भी रख सकते हैं जिसमें हम previous जो चीजें difficult थी उन पे discussion कर सकें. So you can talk to me about anything. जी आगे चलें. Okay, ma'am. There are several English pigeons still used today. They are characterized by absence of any complex grammatical morphology and a limited vocabulary. Inflectional suffixes such as s plural and s possessive on noun is standard English are rare in pigeons, while structures like to book and इसको now brackets में भी पूरा लिखा हुआ है and digal place are common. Functional morphemes often take the place of inflectional morphemes found in the source language. For example, instead of changing the form of you to your, as in the English phrase, your book, English-based pigeons use a form like belong and change the word order to produce phrases like book belong you. The origin. Should I stop, ma'am, here? इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो पहले हमने डिस्कस नहीं की. मेरा ख्याल है हो चुकी है. मॉर्फोलॉजी की एक बात है कि कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी से इसको बचाया जाता है कि इसकी मॉर्फोलॉजी कॉम्प्लेक्स ना हो. मॉर्फोलॉजी क्या चीज होती है? वर्ड स्ट्रक्चर. कि वर्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो एडिशंस हो करते हैं हम, जैसे ईडी ऐड कर देते हैं या उसमें हम एस ऐड कर देते हैं या एस ऐड कर देते हैं टू शो. बेशक वो हम मलकियत शो करने के लिए कर रहे हैं या वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस शो करने के लिए कर रहे हैं वर्ब में या नाउन में, तो उन चीज़ों को इसमें अवॉइड किया जाता है. एंड थिंग्स आर ट्राइड टू कीप सिंपल एज पॉसिबल. जी. The origin of many words in pigeons can be phrases from other languages, such as one word used for ruin, destroy, which is beggary map, derived from the English phrase "bugger him up,"
or for lift, which is him up from hoist him up, or for us, which is yumi from you plus me. Original borrowing can be used creatively to take or new meaning, such as the word are, which is used for cause or source, as well as bottom and originated in the English word. मैम आगे वर्ड मिसिंग है. ठीक है. Let me read it myself. The region of many words and pigeons can be, I'm starting from the beginning of these few lines. The region of many words and pigeons can be phrases from other languages, such as one word used for ruin, destroy, which is baggery map, derived from the English phrase bugger him up. ठीक है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना, लैंग्वेज इज कन्वेंशनल, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं, तो पिजन्स में भी कुछ कन्वेंशंस होती हैं. जैसे बगर हिम आप को उन्होंने बैगरी मैप बना दिया. बगर हिम आप जो फ्रेज है उसका मतलब है डिस्ट्रॉय करना, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड डिस्ट्रॉय और रुइन, अगर वो उन्होंने दे हैव कन्वेंशनली स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड बैगरी मैप, तो फिर वो पिजन यूज करने वालों को दे मस्ट नो द मीनिंग ऑफ बैगरी मैप, एंड दिस विल बी इजी फॉर देम बिकॉज दे आर नॉट, दे डोंट नो द वर्ड्स रुइन और डिस्ट्रॉय, तो उन्होंने एक ही वर्ड सीखना है, तो वो इजीली इसको सीख सकते हैं. इसी तरह अस की बजाय या वी की बजाय यूमी, यानी जिसमें यू और मी का कॉम्बिनेशन होता है, इस किस्म के वर्ड्स भी यूज कर लिए जाते हैं. उसके बाद जो वर्ड है can be used creatively to take a new meaning, such as the word ars, which is used for cause or source, as well as bottom and originated in the English word arse. ठीक है, आरसे जो इंग्लिश वर्ड है उससे उन्होंने एक वर्ड आर्स बना लिया है, जिसका ये है जो इंग्लिश बेस्ड पिजन्स हैं उनकी बात हो रही है, जिसका के मतलब कॉज भी है, जिसका मतलब सोर्स भी है, और जिसका मतलब बॉटम भी है. ठीक है. उसके बाद फिर है द सिंटैक्स ऑफ पिजन्स कैन बी क्वाइट अनलाइक द लैंग्वेजेस फ्रॉम व्हिच टर्म्स वर बोरोड एंड मॉडिफाइड, as can be seen in this example from an earlier stage of talk pigeon. चलें इस एग्जाम्पल पे हम कल बात करेंगे, एंड ये एग्जाम्पल करने के बाद फिर we will go to क्रियोल्स. इससे नेक्स्ट ये कंटिन्यू क्रियोल से ही कर रहे हैं. तो दिस इज एनफ फॉर टुडे. और इसके बाद मेरा ख्याल है आपके जो टॉपिक रह गए हैं वो लैंग्वेज एंड कल्चर और सैपिर एंड वार्फ हाइपोथेसिस ही है सिर्फ जो रह गया है, एंड आई थिंक दैट वी विल बी एबल टू कवर दैट इन द नेक्स्ट वीक. तो फिर उसके बाद हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे. तो और आपकी क्लासेस जो हैं वो भी तब तक हो जाएंगी फिजिकल, तो इंशाल्लाह फिर आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो आपकी क्लासेस में ही होंगी, इन योर फिजिकल क्लासेस. ठीक है बच्चे, फिर आप लोग अपनी अटेंडेंस वगैरह जैसे मार्क करते हैं वैसे कर लें, और